آمد صبح روز تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی خبر ہے، بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے متعلق بھی ایک خبر ہے، اچھی خبر نہیں ہے۔ معافی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو گلے پڑ گئی ہے، ایک اچھا جیسچر الٹ پڑ گیا مریم نواز صاحبہ کو، اور پھر تحریک انصاف کا جلسہ جو کل ہونا تھا اب وہ کل نہیں ہوگا، اب کب ہوگا؟ اور عمران خان صاحب نے کیا ہدایات جاری کی ہیں جیل سے پہلی ملاقات کے بعد، یعنی 14 دن ملاقاتوں پر پابندیاں، اور ملاقات جیسے ہی کھلی تو خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا، اور تحریک انصاف کے اندر معاملات کس طرح چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کس نہج پر پہنچے ہوئے، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک معاملہ جو الیکشن کمیشن کا تھا، کل میں نے ایک مختصراً اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر جو ارکان نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUIF کے، تحریک انصاف کے سے تعلق رکھنے والے اسپیکر جو ہے صوبائی اسمبلی، وہ ان سے حلف لینا نہیں چاہتے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے واضح الفاظ میں ایک فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر حلف نہیں لیا جائے گا تو پھر سینٹ کے انتخابات بھی نہیں ہوں گے، تو سینٹ کے انتخابات ظاہر ہے کھٹائی میں پڑ جائیں تو معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے گا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ عدالت انٹروین کرے۔ حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے رکھا ہوا ہے کہ حلف تو اسپیکر لیں گے، اسپیکر کسی ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے، تو معاملہ آگے جائے گا، ایک نیا تنازع اس پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ہاتھ ملا رہی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خنجر پکڑ کر چل رہی ہے، یہ PTI کا جو انہوں نے اصول بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے، کہ لڑائی بھی رکھو اور اپنا کام بھی نکالو۔ علی امین گنڈا پور صاحب، ان کو سوٹ کرتا ہے، وزیر اعظم سے جا کر ہاتھ ملا لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، تصویر بنوا لیتے ہیں۔ عمران خان اپنے کارکنوں کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے ان کا تصویر بنوانا اچھا نہیں لگا، چلیں جی وزیر اعظم سے تصویر بنوانا اچھا نہیں لگا۔ اچھا یہ سارا نا میں PTI کے فالوورز کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کو بات بہت مشکل سے سمجھ آئے گی عمران خان صاحب کے، یہ ساری پالیٹکس ہے، پالیٹکس کو بری چیز نہیں ہوتی ہے، نیگیٹو پالیٹکس ہے، ڈرٹی پالیٹکس ہے جو ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ لائن کلیئر ہونی چاہیے، یا تو آپ نے مفاہمت کرنی ہے یا تو آپ نے مزاحمت کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ مفاہمت کر رہے ہیں تو کہیں کہ ہمارا سیاسی نظریہ اپنی اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ملک کی ضرورت ہے، صوبے کی ضرورت ہے، ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو رہا، منافقت ہو رہی ہے۔ ملاقات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ جی مل لیں وزیر اعظم سے، اور پھر جب سوال ہوتے ہیں، صحافی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے وزیر اعلیٰ تو وزیر اعظم سے ملیں، انہوں نے کہا جی ملنے میں مجھے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، تو نہیں ملنا چاہیے، لیکن مل بھی لیے تھے تو تصویر نہ بنواتے۔ یعنی اس سے بڑی دو نمبری کیا ہو سکتی ہے کہ خبر تو خبر ہوتی ہے نا، خبر آ گئی کہ ملاقات ہو گئی، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آ کر باہر میڈیا سے گفتگو بھی کر لی، کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، کہہ دیا کہ جناب ہم مخالف صحیح لیکن صوبے کو چلانے کے لیے وفاق اگر تعاون کرے گا تو میں وفاق کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو وہ ملاقات اپنی جگہ۔ اب دوسری ملاقات کل محسن نقوی صاحب نے کی، اور محسن نقوی صاحب کو تو عمران خان صاحب نے دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جی یہ وہ شخص ہے، وہ جو ڈونلڈ لو سے چلتی ہوئی آئی تھی نا سازش، پہلے کہا تھا کہ جو بائیڈن نے سازش کی ہے ڈونلڈ لو کے ذریعے کہ جی میں روس کیوں گیا، رجیم چینج کی سازش، پھر کہا کہ جی جناب یہ سازش جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے گئی ہے، آرمی چیف نے کی ہے، اور آخری جو خان صاحب کا جو موقف تھا جس کو وہ بیانیہ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سارا کام جو ہے نا محسن نقوی کا ہے، اور پھر یہ کہ 9 مئی جو تھی محسن نقوی کی سازش تھی، تو اس محسن نقوی سے بھی ملاقات کر لی عمران خان صاحب کے، علی امین گنڈا پور صاحب نے تصویریں بھی بنوا لی، ویڈیوز بھی بنوا لی، لیکن دوسری طرف کہ جی اسمبلی میں جو ارکان ہیں جو اپوزیشن کے مخصوص نشستوں کے، ان کا حلف نہیں ہونے دینا، مطلب ایک سائڈ پہ چلنا چاہیے نا، ایک سائڈ پر نہیں چل رہے، تو اس وجہ سے دوگلی پالیسی کی وجہ سے بڑی مصیبت ہے PTI کے اندر۔ جو بڑی خبر میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی تھی نا، لڑائی ٹھکاٹوکی چل رہی تھی، وہ ٹھکاٹوکی دھماکوں میں بدل گئی ہے، پراپر لابنگ شروع ہو گئی ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر چیئرمین بننے کے قابل نہیں ہے، فیصلہ کرنے میں کا حوصلہ نہیں ہے ان میں، کمزور شخصیت کے مالک ہے۔ حامد خان صاحب جو ہیں وہ تو ہر صورت عدلیہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا لڑائی یوں لگ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جنرل اپنا قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہے PTI کی، اور وہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ تو اپنا ادھر سے ملے ہوئے ہیں،
تو اب ہر بندے پر شک ہے پی ٹی آئی کو۔ میری تو خبر یہ ہے کہ لیمن گنڈا پور یوزر ملے ہوئے ہیں، وہ تو اب آہستہ آہستہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ لیمن گنڈا پور جو ہے وہ کتنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا تھا کل، وہ جلسہ 6 اپریل کو کیوں لے کر چلے گئے؟ ظاہر ہے کچھ اس کے پیچھے ریزنس ہوں گی نا۔ 30 مارچ، پہلے 23 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا، پھر کہا نہیں 30 مارچ کو ہوگا۔ اب 30 مارچ خان جو کہتے ہیں کہ جی 6 اپریل کو جلسہ کریں گے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے میں دیکھ رہا تھا کہ اپنا حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، بلکہ پہلے ٹویٹ کیا وہ کیا نام ہے ان کا 30 مارچ خان جو امریکہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز گل صاحب۔ افضل ڈھانڈا صاحب کو ایک سیٹ ٹکٹ دیا گیا ضمنی انتخابات کے لیے، تو اس کو انہوں نے اختلاف کیا ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میری رائے میں افضل ڈھانڈا صاحب کو ٹکٹ دینا ہمارا درست فیصلہ نہیں ہوگا، میں پارٹی سے درخواست کروں گا کہ انہیں ٹکٹ نہیں دینی چاہیے، ایک سیٹ ہارنے یا جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑتا ہے اصول پر۔ ہمارے ورکر اور ووٹر شدید ناراض ہوں گے، ہمارے 103 ایم پی ہیں یا اس ایک سیٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا، فیصلہ بدلیں۔ میں نے اعظم سواتی، عامر ڈوگر اور میاں اسلم اقبال نے پارٹی سے گزارش کی ہے کہ بدلے، یعنی یہ سارے جو ہیں اس فیصلے کے خلاف ہے۔ ٹکٹوں کا اعلان جو ہے وہ حماد اظہر صاحب نے کیا تھا، اب حماد اظہر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ افضل ڈھانڈا کو ٹکٹ بانی چیئرمین کی ہدایت پر دیا گیا، یہاں ہمارا امیدوار تیسرے نمبر پر تھا، افضل ڈھانڈا آزاد حیثیت میں دوسرے نمبر پر آئے۔ افضل ڈھانڈا نے بانی چیئرمین سے اپنی ماضی کی غلطی پر معذرت کی درخواست کی تھی، جس کو عمران خان نے قبول کیا۔ یہ بہت چھوٹے لیول کے اختلافات ہیں، اس سے کہیں زیادہ اختلافات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ ہر اجلاس میں، کور کمیٹی کے اجلاس میں لڑ کر اٹھتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی لڑائی ہو گئی نیاز اللہ نیازی صاحب سے، نکل باہر میں تمہیں دیکھوں گا، میں تیرے گھر تک پہنچوں گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو لڑائیاں بہت پکی ہوئی ہیں، اور اب یہ ہے کہ جو فرنٹ پر لیڈ کر رہے ہیں ان کو وہ لوگ جو اگنور ہو گئے یا جو چاہتے ہیں کہ وہ قیادت کرے، وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یہ ادھر ملے ہوئے ہیں، بہرحال، اور پراپر لابنگ کر رہے ہیں صحافیوں میں کہ ان کے خلاف دے دنادن کر دیں، شروع ہو جائے۔ بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، جلسے والا۔ اب پی ٹی آئی نے کل اپنا پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر صاحب اور یہ اپنے شیر افضل مروت صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس کی۔ اچھا، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم قیدی نمبر 804 عمران خان کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلائیں گے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے اعلان کیا گیا کہ جی آج پشاور میں 2 بجے، اتوار کو پرسوں پشاور میں 2 بجے ریلی نکالی جائے گی۔ اب یہ ساری تحریک پشاور میں ہے جہاں اپنی حکومت ہے، یعنی اپنے گھر میں کہ اندر کھڑے ہو کر آپ نعرے لگائیں، جو مرضی کریں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے گھر کا راستہ بند کر دیں، آپ کے مخالفوں کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے شریکوں کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی ظاہر فرق نہیں پڑے گا۔ تو ساری کی ساری تحریک کا فوکس ان کا پشاور میں ہے۔ 23 مارچ کو بھی جب انہوں نے جلسے ولسوں کا اعلان کیا تھا تو پشاور میں ایکٹیویٹی ٹھیک کی تھی۔ اس سے پہلے ایک اور اپنا ہفتہ جو عمران خان صاحب کھیل رہے تھے روزوں سے پہلے، جو آخری ہفتے کا احتجاجی جلسہ تھا، وہ بھی پشاور میں لیمن گنڈا پور صاحب نے لیڈ کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ۔ تو پشاور میں کر لیں، کیا کر سکتے، مطلب آپ نے تو تحریک چلانی تو پنجاب میں ہے نا، فرق پڑے گا پنجاب میں، فرق پڑے گا اسلام آباد میں، وہاں اعلان کر کے پھر نکل لیتے پتلی گلی پکڑ کر۔ وجہ یہ ہے کہ جو میں نے بات کی نا کہ لیمن گنڈا پور وہ اس لیول پر نہیں جانا چاہ رہے، کیونکہ اگر انہوں نے پشاور میں جلسہ اپنا راولپنڈی اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے تو ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ یہ زیادہ تر لوگوں کو کے پی کے سے لاتے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن سے پہلے شیر افضل مروت کے پی کے میں جاتے تھے تو لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے جوک در جوک، اور جب وہ پنجاب میں انہوں نے وزیر آباد کے پاس اعلان کیا کہ جی میں ورکر کنونشن کرنے جا رہا ہوں تو میزبان بھی نہیں آئے، وہ بھی بھاگ گئے کہ تو، اور لاہور میں عدالت اپنا ہائی کورٹ کے باہر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آ کر کہے کہ جی ہمارا پارٹی کا لیڈر ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایک تو روزے تھے، ظاہر ہے 30 مارچ کا جلسہ روزوں میں کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں تھا، لیکن بہرحال اعلان کر لیا، واپس لے لیا۔ اب 6 اپریل کو
پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. تو اس میں پھر وہ جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا جلسہ ہوگا, ڈی جے بھی ہوگا, لوگ بھی آئیں گے اور بہت بڑا ہم جلسہ کریں گے, عمران خان کو رہا کروائیں گے. اب یہ وہ جلسہ ہے جس جلسے کی وجہ سے اگر وہ کرتے ہیں تو صورتحال ذرا گڑبڑ ہو سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت تو دے دی ہے, لیکن ظاہر اجازت مشروط اجازت ہوگی کہ آپ آئیں گے جلسہ کر کے چلے جائیں گے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں 6 اپریل کو پتہ چل جائے گا. اور دوسرا ججز کی آزادی, بڑی کوشش کی تھی عدلیہ کی آزادی, بڑی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے جب خود باہر تھے, جب بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں, تو انہوں نے پراپر روزانہ وکیلوں کو بلا کے کہتے تھے کہ جناب اب ہم اصل تحریک جو ہے ہماری وہ ہے عدلیہ کی آزادی کی تحریک. جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, لہٰذا وکلا تحریک چلائیں. بڑی کوشش کی گئی, وکلا تحریک نہیں ہوتی, وکلا تقسیم ہے. وہ اس طرح وہ جو مشرف کے دور میں وکلا تحریک تھی وہ کچھ اور فنومینا تھا. تو وکلا تحریک اب دوبارہ لطیف کھوسہ صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب وکلا تحریک آپ نے چلانی ہے. اب وہ جو پوری کی پوری لیڈرشپ ہے, مطلب حامد خان, بیرسٹر گوہر, ان پر تو پی ٹی آئی پوری کی پوری شک کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں بھی کہ نہیں. پریکٹسنگ لائر ہیں, وہ چیف جسٹس کے خلاف تحریک کیسے چلائیں گے؟ ٹارگٹ تو چیف جسٹس ہے نا, تو وہ آگے کیسے آئیں گے؟ تو وہ اس طرح پی ٹی آئی کو جانے نہیں دیں گے. پی ٹی آئی کے کوئی جو ہے وہ ہارڈ لائنرز وہ چیف جسٹس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, تو بیرسٹر گوہر اور حامد خان اور دوسرے آ کر کہتے ہیں ہمیں تو اعتماد ہے عدلیہ پر. تو بڑا فرق ہے, صورتحال بڑی عجیب و غریب تحریک انصاف کے لیے ہوتی جا رہی ہے. اچھا جی, میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا مریم نواز صاحبہ کو معافی گلے پڑ گئی ہے. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ چند روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, آپ نے دیکھی تھی, اپنا ایک ایم پی ہے ملک وحید صاحب کی, اور وہ کسی پولیس افسر کے ساتھ الجھ رہے تھے. ان کو کہہ رہے تھے کہ معافی مانگو مجھ سے, تم نے مجھے غلط روکا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا. بہرحال وہ ویڈیو میں اس وقت تو پولیس والا جو ہے وہ بڑا ادب کے ساتھ کہہ رہا ہے آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ جس طرح کہیں گے وہ کر لیں گے, آپ ٹھنڈے ہو جائیں, آپ چلیں بیٹھ جائیں. ملک وحید صاحب جو ہے وہ آسمان پہ چڑھے ہوئے تھے. اس ویڈیو نے ڈیمیج کیا مسلم لیگ نون کو. اب کہانی کا دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ویڈیو منظر پر آ گئی تو اس کے بعد مسلم لیگ نون ڈیفینسو ہو گئی. آج چیمہ والا معاملہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کو گلے پڑا ہوا تھا. تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے وہ جو اہلکار تھا, پولیس کا افسر جو تھا یاسر, ان کو بلایا, ایک سینئر افسر کے ساتھ بٹھایا, ان سے معلومات لی کہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور تو انہوں نے اپنی ڈیٹیل بتا دی کہ جس طرح ان کی جو گاڑی کے شیشے تھے وہ کالے تھے, ٹنٹڈ تھے, تو ہم نے ان کو کہا کہ جی ہٹائیں, تو یہ لڑائی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ انہوں نے بڑا. تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں, معذرت کرتی ہوں, اور آئندہ بھی اگر کوئی میرا وزیر, مشیر, ایم پی, ایم این اے اس طرح کرے تو یہی اسی طرح ڈٹے رہنا. اب ہوا یہ کہ پرسوں ڈنر تھا ایک سینٹ الیکشن کے حوالے سے, مریم نواز صاحبہ تھی وہاں پہ 90 شاہراہ قائد اعظم پر, اور وہاں پر جو میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ایم پی ایس کی میجورٹی نے مریم نواز صاحبہ کو کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ کو اپنے ایم پی کی سائڈ لینی چاہیے تھی, آپ کے پاس پوری کہانی نہیں آئی, پوری سٹوری آپ نے نہیں سنی, آپ نے سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے, میڈیا کے پریشر میں آ کے اپنی پارٹی کو, اپنے لوگوں کو انڈرمائن کیا. وہاں پر جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایم پی اے ہیں, انہوں نے جو ان کا میں نام دیکھنا چاہ رہا ہوں جو میں نے لکھا ہوا ہے, پیر اشرف رسول صاحب فیروز والا سے, انہوں نے کہا کہ افسر ہم ویسے بھی جاتے ہیں نا تو افسر ہمیں منہ نہیں لگاتے, اب آپ کے اس قدم کے بعد تو وہ بالکل ہمارے اوپر دروازے بند کر دیتے, ہم جائز کام لے کر جاتے وہ نہیں کرتے ہمارے, تو آپ کو ہماری سائڈ لینی چاہیے تھی. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا ملک وحید صاحب, انہوں نے ہمارے دوست لیاقت انصاری صاحب, ان کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی قیادت کا فیصلہ ہے, فیصلہ غلط ہے لیکن سر آنکھوں پر. وہ کہتے ہیں میں دکھی نہیں ہوں, مجھے بہت درد ہوا ہے اس فیصلے سے کہ جی ان کو بلا کر ان سے معافی مانگنا اور مجھ سے پوچھنا بھی نہ, اور میری کہانی بھی نہ سننا, میری داستان بھی نہ سننا. لیکن وہ کہتے ٹھیک ہے جی, یہ فیصلہ ایسے ہے کہ جیسے ماں باپ آپ کو گھر سے بے دخل کر لیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی میں قیادت کے ساتھ ہوں, میں جاؤں گا, اپنا موقف پیش کروں گا قیادت کے سامنے, پھر بھی وہ جو فیصلہ کریں گے, اگر وہ کہیں گے میں ریزائن کر دوں تو میں ریزائن بھی کر دوں گا, ان کا رائٹ ہے جو بھی وہ کہنا چاہے. پھر ایک اور ویڈیو ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس وقت کی ویڈیو کہ جی یہ میری تصویریں, یہ دیکھیں جی میری گاڑی کے شیشے سفید ہیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پولیس والا میرے پاس آیا, ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے, اس کے بعد ایک افسر لے کر چلا گیا. وہ کہتے ہیں جو پولیس افسر ہے یہ ہے پی ٹی آئی کا,
تو بہرحال جو بھی ہے، تو وہ لیاقت انصاری کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک وحید ہے، یہ اس کی گاڑی ہے، یہ اس کے سفید شیشے ہیں اور قانون خاموش ہے۔ تو احتجاج کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو بہت بڑی ریزنمنٹ ہے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کے اندر، پارلیمانی پارٹی کے اندر پنجاب کی، کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے پارٹی کے ایم پی اے کا موقف سننا چاہیے تھا، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سمجھا ہی جا رہا ہے، اور جو اس ڈنر میں بھی کہا گیا کہ جی آپ نے ون سائیڈڈ کہانی سن کے آپ نے فیصلہ دیا ہے جو کہ غلط ہے، اور اس کا احتجاج جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے احتجاج کا، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے سامنے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس نے کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔